اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں تو 5 وقت نماز پڑھا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کیا کریں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیے، تہجد نماز کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے اور اپنے دل کی ہر بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارے قریب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب مانگا جاتا ہے نا، یقین سے مانگا جاتا ہے، اور بے یقین دلوں کی دعائیں قبول کیسے ہوں گی جب ان کو ان کی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین ہی نہیں ہوگا۔ آپ الجھنوں سے نکل جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے کی، تہجد نماز کی توفیق دی ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو اور دلوں کے راز کو۔ تو جان لیجئے کہ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ منتظر ہیں آپ کے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اپنے دل کی ہر بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتا دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھر میں آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعا کی توفیق اسی لیے دی ہے کہ آپ دعا مانگیں۔ دعا کا رستہ ایسے نہیں ملتا ہے، جب قبولیت ہونی ہوتی ہے تبھی دعا کی توفیق دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انتظار کرتے ہیں اس لمحے کا جب ایک انسان اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتا ہے اور سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی ساری باتیں کر لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کاتب تقدیر ہیں، آپ کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ آپ دعا تو کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھیے، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کی ادھوری کہانی کیسے مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی دعا میں تاخیر ہو رہی ہے تو یقیناً آپ کے لیے معجزات انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ جب صبر کا پھل ملتا ہے تو یقیناً وہ بہت میٹھا ہوتا ہے، اور انسان کی سوچ وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں اس کی مشکلات شروع ہوتی ہیں، اور مشکلات جہاں سے شروع ہوتی ہیں تو وہیں پر اختتام بھی ہو سکتی ہیں نا۔ زندگی میں مشکلات آئی ہیں تو یقیناً ان کے ساتھ آسانی بھی آئے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مشکلات کے بعد بے شک آسانی ہے۔ قرآن پاک میں اتنی محبت سے اور پیار سے فرماتے ہیں کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، ایک دن تمہیں اتنا کچھ عطا کر دیا جائے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے، تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنا سیکھیے، جو نہیں مل رہا اس کی تاخیر میں آپ کے لیے مصلحت چھپی ہوئی ہے، اور جو مل کر دور ہو گیا ہے تو یقیناً آپ کو بہترین کر کر نواز دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں، تو مایوسیوں کی طرف مت جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، آپ کی دعاؤں کو سن لیں گے، آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ بس آپ نے توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ ایک دعا ہی تو ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑے رکھتی ہے، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ 5 وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلاتے ہیں اپنی طرف کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف، تمہیں جو چاہیے مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے دعاؤں کو قبول کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاجات کو بھی قبول کر سکتے ہیں، اور معجزات کر دینے پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ معجزات کرتے ہیں۔ جب ہر دروازہ بند نظر آ رہا ہو تو کہیں نہ کہیں سے تھوڑی سی ایسی روشنی دکھائی دیتی ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے معجزات منتظر ہوتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے کی دیر ہوتی ہے اور سارے بند دروازے ایک ایک کر کر کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، بس پھر آپ ہمت کیوں ہار گئے ہیں؟ ایک بار پھر مانگ لیجئے نا، کیا ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کو مانگنے میں کیوں اتنی دقت ہو رہی ہے؟ کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ
सुभान व ताला आपको सुनने वाले हैं और रहमान है, रहीम है, आप पर रहम करेंगे, आपको सुन लेंगे। सुभान व ताला आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं और अल्लाह सुभान व ताला से बढ़कर आपको, मुझे, हमें कोई नहीं चाह सकता है। सुनने वाले हैं, अता करने वाले हैं। अल्लाह सुभान व ताला से बढ़कर हमें कोई नहीं सुन सकता। लोग थक जाते हैं लेकिन अल्लाह सुभान व ताला कभी नहीं थकते हैं। फरमाते हैं कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। जब तमाम रास्ते बंद नजर आए और सब कुछ नामुमकिन लगने लगे, तब याद रखिएगा कि एक रास्ता ऐसा है जो आपके लिए हमेशा खुला रहता है और वो रास्ता है दुआ का। इस रास्ते से गुजरने वाले हमेशा मंजिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि लफ्ज नामुमकिन भी अल्लाह सुभान व ताला ने यकीन रखने वालों के लिए मुमकिन को आया रखा है। तो बस फिर आप नामुमकिन को छोड़िए, मुमकिन पर यकीन रखिए और लाहासिल को अपने जहन से निकाल कर हर चीज हासिल होने पर यकीन रखिए। जैसा गुमान रखेंगे वैसा ही आप अल्लाह सुभान व ताला को पाएंगे। कि जैसी सोच होगी सब कुछ वैसा होता जाएगा। तो बस तवक्कुल और यकीन रखते हुए अपनी सोच को भी अच्छा रखिए। अल्लाह सुभान व ताला से मदद मांगते रहिए। 5 वक्त नमाज पढ़िए, कुरान पाक को समझ कर पढ़िए और अब वो दिन दूर नहीं है जब आपकी अधूरी कहानी मुकम्मल होने वाली है। सारे मौजिज़ात के दरवाजे खुलने वाले हैं इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज्यादा कामयाब हो। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, आज की जो पहली मेरे का स्टोरी है बहुत ही प्यारा सा, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम है या वदूदो या अल्लाह हो, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और सेकंड मेरे का स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआओं को कबूल कर देने पर, मौजिज़ात कर देने पर कादिर हैं। बस आप लोग अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगते रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी दुआओं को कबूल करेंगे और मौजिज़ात करेंगे। तो मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो पहली मेरे का स्टोरी है मिरेकल ऑफ या वदूदो या अल्लाह, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम। आप कैसी हैं? आपकी प्यारियां कैसी हैं? अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियां दें, सबके दिल की दुआओं को, ख्वाहिशात को कबूल फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी शादी हो गई है तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे कहा है कि मैं आपको उनकी मिरेकल स्टोरी भेजूं, यानी कि हम दोनों की मिरेकल स्टोरी। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मिरेकल स्टोरी जो है वो शेयर करना चाहती हूँ, जो कि अल्लाह पाक ने हमारी दुआओं को कबूल किया है। ऐसा था कि आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है कि जो है फैमिली की एक शादी थी, वहां पर मुलाकात हुई थी और मैं भी बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली से हूँ और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ फैमिली से हैं। उससे पहले एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। अब ऐसा हुआ कि इनकी जो छोटी बहन है, अपनी बहन से पहले मेरी दोस्ती करवाई और बहुत अच्छे तरीके से वो और मैं जब दोस्त बन गए, एंटर हो गए। और उसके बाद मुझे ये पता चलता है कि सारा मामला तो इन्होंने शुरू करवाया था। अब आप ही मसला ये था कि इनकी कास्ट और हमारी कास्ट टोटली डिफरेंट थी। हमारी फैमिली में आउट ऑफ फैमिली और आउट ऑफ कास्ट जो है वो रिश्ते नहीं होते हैं। अब मैंने इनको उस वक्त में समझा दिया कि देखें, मैं आपसे इस तरह कोई भी बात नहीं कर सकती हूँ कि मैं आपको क्यों कोई उम्मीद दिलाऊं और कहूँ कि हाँ मेरे घर वाले मान जाएंगे। उसे कुछ नहीं हुआ है। मेरी बहनों के रिश्ते फैमिली में हुए हैं, भाइयों के रिश्ते फैमिली में हुए हैं, तो मेरा रिश्ता कैसे हो जाएगा? क्या कोई मौजज़ा हो जाएगा? तो इन्होंने उस वक्त में आज से 4 साल पहले मुझे ये बात बोली कि हाँ कोई मौजज़ा हो जाएगा और अल्लाह ताला सब कर देंगे। आपको पहली बार देखा था शादी में, तभी मैंने सोच लिया था कि इस लड़की से मेरी भी शादी होगी। मैंने गुस्से में आकर उन्हें बहुत कुछ कहा। उसके बाद उनसे मेरा कांटेक्ट खत्म हो गया। मुझे मैसेजेस आया करते थे और ये मुझसे बातचीत करना चाहते थे, लेकिन मैंने इनसे कोई भी आगे बात नहीं बढ़ाई। ऐसी उम्मीद नहीं देना चाहती थी जो कि आप ही कल को मेरी शादी कहीं और हो जाए तो वो इंसान बाद में मुझे बदुआएं ही देता रहे। खैर आप ही, मुझे बहुत डर भी लगता था ऐसी किसी भी चीज से। अल्लाह ताला कभी मुझसे नाराज ना हो, क्योंकि मैंने आप ही हमेशा अल्लाह पाक की बताई हुई बातों पर अमल किया है। आप ही शुरू से ही
अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा करती हूँ, और जिस शादी में भी इन्होंने मुझे देखा था, मैं तो हैरान थी कि इन्होंने निकाब में मुझसे कैसे मोहब्बत कर ली, क्योंकि आप ही मैं प्रॉपर्ली कवर थी शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं 9th क्लास में थी तब से आप ही मैं प्रॉपर्ली शरई पर्दा करती हूँ, हिजाब करती हूँ। तो वही मैं हैरान थी कि फैमिली में से जो मेरी फुप्पो हैं उनकी तरफ से मेरा प्रपोजल आया, और वहां पर आप ही मेरे घर वालों ने हाँ कर दी। मेरे कभी भी मैं अपने घर वालों का सर नहीं झुकाना चाहती थी, और वो भी आप ही ऐसी वजह से कि उनको लगे कि मैंने जो है पता नहीं उनकी सोच के खिलाफ जाकर ऐसे कैसे कर लिया। बहरहाल आप ही मैं भी बहुत खुश थी, मेरी इंगेजमेंट हो रही थी। मेरी इंगेजमेंट जब हो गई तो मैं आप ही चाहती थी कि इंगेजमेंट से बेहतर है कि मेरा निकाह हो, लेकिन फुप्पो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हमने पहले इंगेजमेंट ही करनी है। ऐसा हुआ कि मेरे अब्बू की तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब रहने लग गई थी, और मेरे अब्बू जो है आप ही कहा करते थे मेरी फुप्पो को कि तुम जल्द से जल्द जो हो शादी की तैयारियां करो। लेकिन आप ही मेरी फुप्पो जो है वो कहती थी कि या तो फिर आप ऐसा करें कि मेरे बेटे को कहीं पर अच्छी जॉब लगवा दें, क्योंकि अभी इसके पास इतनी अच्छी जॉब तो नहीं है। आप लोग इतनी जल्दी मत डालें, कुछ अरसे का वक्त दें। अब आप ही मेरे अब्बू कहते थे कि उनकी जिंदगी में ही मेरी शादी हो जाए, अपने घर की हो जाऊं, क्योंकि आप ही उन्होंने सब बहन भाइयों की माशाल्लाह से खुशियां देखी, बच्चे देखे, अब मैं ही सबसे छोटी थी कि उन्होंने ये बात फुप्पो से कही। बहरहाल आप ही फुप्पो नहीं माने, और उसके बाद हम लोगों ने भी उन्हें फोर्स नहीं किया। अब आप ही ऐसा हुआ कि उनके बेटे जो हैं वो मेरे कजन भी हैं, तो उन्होंने आप ही एक दिन मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे अलाउ करती हो कि मैं आपसे बात कर लिया करूं। तो आप ही मैंने स्ट्रेट अवे उन्हें इनकार कर दिया, क्योंकि आप ही जैसे मैंने पहले बताया कि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती थी कि अल्लाह पाक भी मुझसे नाराज हो, मेरे फैमिली मेंबर्स भी मुझसे नाराज हो। अब आप ही ये बात मेरे उन कजन को इतनी बुरी लग गई और उनकी अना पे इतनी नागवार गुजरी कि आप ही उन्होंने इस बात का इतना बड़ा इशू बना दिया, और पता नहीं आप ही मेरे कैरेक्टर पर क्या क्या उन्होंने बातें नहीं कही। लेकिन आप ही मैं खामोश थी, और मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ वक्ती है, ठीक हो जाएगा। जाहिर है मैंने उनको इनकार किया है तो उन्हें गुस्सा तो आएगा ही। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है मुझे फुप्पो के थ्रू कॉल करवाई, और फुप्पो ने मुझे समझाया कि बेटा तुम्हारी शादी हो जाएगी कुछ अरसे में, तुम्हें क्या मसला है, तुम इससे बात कर लिया करो। मैंने आप ही साफ साफ फुप्पो को भी मना कर दिया। आप ही वो हमारे घर आ गई, और उनको आप ही पता भी था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ आप ही शरई पर्दा करती हूँ, किसी नामहरम से बात नहीं करती। उनको हमारे घर का माहौल अच्छे तरीके से पता था। उन्होंने आप ही आकर मेरे अब्बू से जो है ये बात कही कि ये देखे मेरे ससुराल में कितने रिश्ते थे मेरे बेटे के लिए, और मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटे का रिश्ता इसीलिए किया, इसीलिए खानदान में रिश्ता हो जाए ताकि मेरे घर में भी मेरे भाई की कोई बेटी आए। आप लोगों ने पहले भी मुझे अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दिया था, लेकिन आप ही हमें नहीं पता था वो के दिल में उस वक्त की इतनी नफरत है, और उन्होंने आप ही इस तरीके से बदला लिया कि अपने बेटे की बात को बुनियाद बनाते हुए रिंग वापस कर दी, और जो चीजें हमने उन्हें गिफ्ट दी थी वो भी उन्होंने वापस करके एंगेजमेंट खत्म कर दी। अब आप ही मैं हैरान थी कि इतनी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा हो गया। मेरे भाई और मेरे अब्बू ने मुझे हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि बेटा जो तुमने किया है बहुत अच्छा किया है, बाकी आपका नसीब बहुत अच्छा होगा। खैर आप ही वक्ती मुश्किल थी, परेशानी थी, सबके चेहरे उदास उदास थे, ही मैं मुतमईन थी और अल्लाह पाक पर यकीन था मुझे। आप ही मेरे जहन में तो वो इंसान ही नहीं थे जिनकी बहन से मेरी दोस्ती थी, क्योंकि आप ही मैंने सारा जो कांटेक्ट है वो खत्म कर दिया था, और उनकी बहन से भी किसी भी किस्म का मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। आप ही ये जो 2023 का ईयर है ये 4th ईयर था। अब आप ही ऐसा हुआ कि 3 सालों में उस इंसान को अल्लाह पाक ने ऐसा बदल दिया कि मैं आप ही हैरान रह गई कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसे इतनी चेंज हो गई, क्योंकि आप ही वो बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटी थे, और उनके चेहरे पर माशाल्लाह से आप ही दाढ़ी मुबारक थी। उन्होंने 3 सालों बाद मेरे लिए 2023 में प्रपोजल भेजा मेरी फैमिली को। अच्छे लोग थे, उनकी पर्सनैलिटी भी टोटली चेंज हो चुकी थी, लेकिन आप ही मसला ये था आउट ऑफ कास्ट का और आउट ऑफ फैमिली का। मेरी बड़ी भाभी हैं और अम्मी हैं, उन्होंने अब्बू और भाइयों को समझाया आप लोगों ने खानदान में किया था रिश्ता, लेकिन खानदान वालों ने क्या किया आप खुद देख लीजिए, हो सकता है ये लोग अच्छे हों। जब मुझे मेरी भाभी ने लाकर पिक्चर दिखाई और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें बेटा ये कैसा लग रहा है, तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये तो कहीं पर देखे हुए लग रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा कहाँ पर देखा है तुमने इन्हें। भाभी आज से तकरीबन 3 साल पहले शादी पर अप्रोच किया था, पोस्ट किया था, लेकिन मैं जैसे कि आपको पता है कभी किसी से बात नहीं करती हूँ, तो भाभी मैंने जो है इन्हें साफ साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इनको क्यों किसी किस्म की झूठी उम्मीद दिलाऊं। भाभी भी हैरान हो गई और उन्होंने कहा कि तुम्हें
پتا ہے کہ ابو بھی مان گئے ہیں، تمہارے بھائی بھی مان گئے ہیں، کیونکہ امی اور میں نے ان لوگوں کو سمجھایا ہے کہ پہلے خاندان والوں نے کیا کیا ہے، رشتہ باہر کریں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، پتہ نہیں دل کو کیوں لگ رہے تھے، اور دیکھو اندر سے بات کیا تھی۔ یہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تب تک بھی انہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور میں نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن آپ ہی جب ہمارا نکاح ہوا تو پہلی بار آپ ہی انہوں نے مجھے اور میں نے ان کو دیکھا، اور پھر آپ ہی ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بس ہنس رہے تھے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ پاک کیسے معجزات کر دیتے ہیں۔ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے میرے کان میں کہا کہ دیکھا تم نے کہا تھا نا کہ کیا کوئی معجزہ ہوگا، تو دیکھ لو آج معجزہ ہو گیا ہے۔ آپ ہی 1.5 مہینے بعد جو ہے میری رخصتی ہوئی ہے، اور جو کہ ابھی آپ ہی الحمدللہ رمضان المبارک تھا، ہم لوگوں نے 7 روزے رکھے، 7 عیدیں دیکھی، اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ ہی ایک انسان کو اللہ پاک نے بالکل بدل کر ہدایت کے رستے پر لا کر میری زندگی میں شامل کیا ہے۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر اور کرم ہے۔ کے ساتھ ساتھ تو اب میں بھی آپ کی ریگولر ویڈیوز کو سنتی ہوں، اور آپ ہی انہوں نے کہا کہ آپ کی ویڈیوز کو سننے کے بعد جو ہے ریگولر 313 مرتبہ درود ابراہیم عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے تھے، اور آپ ہی ان کے ایک دوست ہیں، انہوں نے ان کو 2100 مرتبہ یا ودودو یا اللہ پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا۔ تو بس پھر آپ ہی یہ جو ہے 2100 مرتبہ یا ودودو یا اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کر رہے تھے۔ تو بس ہمیشہ آپ کو کامنٹ میں کہا کرتے تھے کہ جب بھی آپ ہی میری دعا قبول ہوگی میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بھیجوں گا، اور آپ یہ اسپیشلی اپنا اور میرا نام جو ہے آپ کی سیٹرڈے کی ویڈیو میں آپ کو لکھ کر بھی بھیجا کرتے تھے۔ اور الحمدللہ آپ ہی جب ہماری آج کہانی مکمل ہوئی ہے کہ آپ ہی کو جو ہے سب سے پہلے میریکل سٹوری بھیجو، ان کے چینل پر جتنے لوگوں کے لیے وسیلہ بن رہی ہیں میریکل سٹوریز، تو کیوں نہ ہم بھی ان لوگوں میں اپنا نام شامل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ہماری کہانی کو مکمل کیا ہے، معجزہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی معجزہ کر دیں۔ پھر آپ نے ہمارے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں بھی ہم لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دیں اور آسانیاں فرمائیں، سب کے لیے اللہ پاک کن فرما دیں اور معجزات ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ کہ جو ہسبینڈ ہیں وہ جو ہے ماشاءاللہ سے میریکل سٹوریز کو سنتے تھے اور اللہ پاک کے قریب ہوئے ہیں، تہجد نماز بھی وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پڑھنی شروع کر دی۔ 3 سالوں میں جس طریقے سے اللہ پاک نے ان کو بدلا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ان پر ہوا ہے، کافی ساری ویڈیوز وغیرہ وہ دیکھا کرتے تھے، تو اسی دوران جو ہے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی ویڈیوز جو ان کے سامنے آئیں تو اللہ پاک نے بس وسیلہ بنانا ہوتا ہے، تو درود ابراہیم یہ پڑھ رہے تھے۔ ان کے ایک دوست ہیں جنہوں نے انہیں یا ودودو یا اللہ 2100 مرتبہ پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا، وہ بھی پڑھ رہے تھے، تو اللہ پاک نے 4 سال یعنی کہ جو 2023 ہے اس میں ماشاءاللہ سے ان کی شادی ہوئی، اور 3 سالوں میں جو چینج آیا، سب کچھ ہوا، اللہ پاک نے نصیب لکھا ہوا تھا، تو آج ایک دوسرے کے محرم بن چکے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کی دعا کو، ان کی کہانی کو الحمدللہ مکمل کیا ہے۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں درود ابراہیم کو شامل کیجئے، اور 2100 مرتبہ جیسے کہ 2100 مرتبہ انہوں نے بتایا ہے کہ یا ودودو یا اللہ پڑھ کر کسی بھی وقت میں آپ لوگ دعا کر سکتے ہیں، اور اول آخر درود ابراہیم آپ لوگ خود بھی پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے ہیں۔ تو میری پیاریوں، اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ یوسف، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ اور آپ کی پیاریاں جو ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ میں آپ کو اپنی خود کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ سسرال میں بہت سویر قسم کا جھگڑا ہو گیا تھا، پچھلے 6 مہینوں سے اپنی امی کے گھر میں تھی، ہسبینڈ کبھی آتے تھے تو کبھی نہیں آتے تھے، کئی دن انہیں کال کیا کرتی تھی لیکن وہ میری کال نہیں پک کرتے تھے۔ اب ان کی امی کو میرے سے یہ ایشو تھا کہ ان کے ساتھ میری لو میرج تھی، اور وہ اپنی بھانجی لے کر آنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے شادی کر لی۔ اس وقت میں تو ان کی امی، ان کی پوری فیملی راضی تھی، لیکن جب انہوں نے مجھے خوش دیکھا تو شاید ہو سکتا ہے بس کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک آسانیاں کر دیں۔ ظاہر ہے بھابھیوں والا گھر تھا، میں کتنی پریشان تھی شاید میں آپ لوگوں کو الفاظوں میں نہیں بتا سکتی۔ میں کامنٹ کیا کرتی تھی، میسیجز کرتی تھی انسٹاگرام پر، تو آپ نے ایک دن مجھے آنسر دیا، اور میں نے آپ کو اپنی ساری بات بتائی کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے ناراض ہیں اور وہ مجھے لینے کے لیے نہیں آتے ہیں، میرے ہسبینڈ میری کال بھی نہیں پک کرتے ہیں، اور انہوں نے آنا جانا تک چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے اس وقت میں مجھے سب سے پہلے کہا کہ 5 وقت نماز پڑھو،
اور دن میں کسی بھی وقت میں سورہ یوسف پڑھ لیا کرو۔ آپ کی اس بات کو میں نے اپنے ذہن میں ایسا بٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے ایسے قریب ہوئی کہ آپ ہی جو مشکل وقت تھا اس میں نے تہجد نماز شروع کر دی، سورہ یوسف پڑھا کرتی تھی، اور آپ ہی نماز فجر جو ہے وہ میری اکثر قضا ہو جایا کرتی تھی، لیکن میں نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کی۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں، اور آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ مجھے اوپر والے پورشن میں میرے سسرال والوں نے شفٹ کر دیا ہے الحمدللہ۔ اب آپ ہی میرے گھر میں بہت سکون ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اب بھی گڈ نیوز سے بھی نوازا ہے، کچھ ہی دن ہوئے ہیں، تو آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں بھی میری خوشیاں دے، اور اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ سارے معاملات میری زندگی کے حل کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اور اللہ پاک آپ ہی دشمنوں سے، حاسدین سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو ترقی دیں، اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ میریکل سٹوریز کو شیئر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت ساری خوشیاں دیں۔ تو ابھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں کہ ان کے لیے معجزات ہو جائیں، تو میری دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ پاک بہت جلد ان سب کے لیے معجزات کر دیں، اور ان سب کی بھی میریکل سٹوریز انشاءاللہ آپ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں۔ کچھ دن ایسے ہیں نا کہ انزائٹی ہو جاتی ہے، نوزیا فیل ہوتا ہے، تو آپ کی میریکل سٹوریز کو جب سنتی ہوں تو درود ابراہیم پڑھتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ نے ہی میرا ساتھ دیا تھا اس وقت میں بھی جب میں اکیلی تھی، اور وسیلے بنے تھے میرے لیے، تو بس اللہ پاک آگے بھی میرا ساتھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دے۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہوں، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، آمین ثم آمین۔ آپ کی اتنی ساری پیاری دعاؤں پر اللہ تعالیٰ کن فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، آپ اپنے گھر میں اب ہمیشہ خوش رہیں، اور آپ کی آنے والی زندگی میں بھی بہت ساری خوشیاں ہوں، اور ہمیشہ جو ہے آپ کی زندگی پھولوں کی طرح مہکتی رہے، اور انشاءاللہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے گھر میں خوش رہیں۔ اتنی پیاریوں، بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں، تو پلیز کسی کی بیٹی کو جب آپ لے کر آتے ہیں تو وہ اپنا پورا گھر چھوڑ کر آتی ہے، آپ لوگ اس کو محبت دیں، پیار دیں، آپ لوگ ذرا سی کوشش کریں گے تو لڑکی آپ کو ڈبل ٹرپل پیار دے گی۔ ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، تو فیملی سے اگر لڑکی آ رہی ہے یا کوئی آپ کی فیملی کی نہیں ہے تو وہ آپ کو محبت نہیں دے گی، وہ اس سے بھی زیادہ آپ کو محبت دے گی۔ آپ ایک بار اس سے محبت تو کیجئے، پیار سے بات تو کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہر بچی کا نصیب بہت بہت اچھا کرے، سسرال والوں کو ہدایت دے، سسرال والوں کے خاص طور پر ساسوں کے اور نندوں کے دل میں محبت ڈالے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے معجزات کریں جو ہمیشہ مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور میری پیاری بہن جنہوں نے اپنی میریکل سٹوری شیئر کی ہے، اللہ پاک انہیں خیر و عافیت کے ساتھ اولاد کی نعمت سے نوازے، لمبی زندگی، صحت، تندرستی والی اولاد اللہ پاک انہیں عطا فرمائے، اور ان کی بھی خیر ہو، ان کے آنے والی اولاد کی بھی خیر ہو، ان کے ہسبینڈ کو بھی اللہ پاک کاروبار میں ترقی دیں اور بہت ساری خوشیاں ملیں۔ اور میری پیاریوں، آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ جو لوگ جہاں جہاں پر اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔